مٹی سے پیدا کیا. ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ہمن ماء مسنون, ایک کالی سڑی مٹی کی وسیع انسان کی تخلیق کی تھی. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے. ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, یہ پہلا مرحلہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے روح دا. روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں روح پھونکی. یہ دو مرحلے ہو گئے. عالم ارواح میں اللہ نے انسان میں روح پھونکی. تیسرا مرحلہ جینیر کا لاتا ہے. جینیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفہ جو ہے فی قرار مکین, یعنی محفوظ جگہ پر نطفہ جو ہے وہ باپ کا ٹھہر گیا. جینین اسے کہتے ہیں. بلکہ لکھا سائنسدانوں نے 50 کروڑ خلیے ہوتے ہیں. 50 کروڑ خلیوں میں صرف ایک خلیہ جو رحم مادر میں چلا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس 50 کروڑ میں سے ایک خلیے سے انسان کی تخلیق کر دیتے ہیں. اس 50 کروڑ میں صرف ایک جو رحم مادر میں داخل ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کی تخلیق کر دیتے ہیں. اسے جنین کہتے ہیں. یہ 3 مرحلے ہو گئے. اور چوتھے نمبر پر حی کا مرحلہ آتا ہے. حی یعنی 4 مہینے بعد ماں کے پیٹ میں 4 مہینے بعد روح پھونک دی گئی. روح جو ہے وہ پھونک دی گئی, اسے حی کہتے ہیں. اور 5واں مرحلہ جو آتا ہے اسے لہیب کہا جاتا ہے. لہیب 5واں مرحلہ ہوتا ہے یعنی گوشت سے بوٹی کا بننا. گوشت سے بوٹی کا بننا یہ انسانی مراحل ہے. 5واں لہیب, گوشت سے بوٹی بن گئی. 6واں مرحلہ عظیم کہلاتا ہے. 6واں مرحلہ جو ہوتا ہے اسے عظیم کہتے ہیں یعنی ہڈیوں کا لباس پہنا دیا گیا. ہڈیوں کا لباس پہنا دیا گیا, اسے عظیم کہتے ہیں. اب 7واں مرحلہ شروع ہوتا ہے. 7ویں مرحلے کو ولید کہتے ہیں. ولید یعنی واضح حمل. بچہ جو ہے انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا, اسے ولید کہتے ہیں. یہ 7واں مرحلہ ہو گیا. 8ویں مرحلے کو رفی کہا جاتا ہے یعنی بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا, ماں کا شیر جو ہے پینا شروع کر دیا, اسے رفی کہا جاتا ہے. اور 9واں مرحلہ جو ہوتا ہے, 9ویں مرحلے کو فلیم کہا جاتا ہے. فلیم کا مطلب ہوتا ہے بچے نے اب ہلکی پھلکی غذا کھانی شروع کر دی. اب انسان نے ہلکی پھلکی غذا جو ہے یہ شروع کر دی, سے فلیم کہتے ہیں. اور 10واں مرحلہ جو ہوتا ہے اسے سبی کہا جاتا ہے. سبی کا مطلب ہوتا ہے بچے نے اب پہچاننا شروع کر دیا, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا تایا ہے, یہ فلاں رشتہ دار ہے. اسے سبی کہا جاتا ہے یعنی بچے نے پہچاننا شروع کر دیا. اب 11واں مرحلہ انسانی زندگی کا شروع ہو گیا. 11ویں مرحلے کو غلام کہا جاتا ہے. غلام کہیں گے یعنی غلام دور کی عمر کو پہنچ گیا. بچہ جو ہے اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا, اسے غلام کہا جاتا ہے. اب 12واں مرحلہ شروع ہو گیا, اسے مراحل کہا جاتا ہے. مراحل کا مطلب ہوتا ہے قریب البلوغ, بلوغت کے قریب ہو گیا, بالغ ہو گیا, اسے مراحل کہا جاتا ہے. اب 13واں مرحلہ شروع ہو گیا. 13ویں مرحلے کو نوجوانی کا, عنفوان شباب کا عرصہ کہا جاتا ہے. جوانی کا زمانہ شروع ہو گیا. اب 14واں مرحلہ شروع ہو گیا, اسے رجل کہا جاتا ہے. 14ویں مرحلے کو رجل یعنی نشو و نما مکمل ہو گئی. نشو و نما جو ہے یہ مکمل ہو گئی. اب 15واں مرحلہ شروع ہو گیا, مقبول اسے کہا جاتا ہے یعنی 30 سال کی عمر ہو گئی. انسان کی 30 سال جب عمر ہو جائے اسے مقبول کہا جاتا ہے, پختہ عمر کو پہنچ گیا. اب اگلا 16واں مرحلہ شروع ہو گیا, اسے شیخ کہا جاتا ہے. 40 سال کی عمر کو شیخ کہا جاتا ہے یعنی 40 سال ہو گئے. پھر اس کے بعد شیخ فانی مرحلہ آتا ہے. 17واں مرحلہ شیخ فانی, 60 سے 70 سال کی عمر کو شیخ فانی کہا جاتا ہے. اب اس سے آگے 18واں مرحلہ شروع ہوتا ہے, اسے تزہیر کہا جاتا ہے یعنی موت قریب آ گئی. تزہیر کا مطلب ہوتا ہے موت قریب آ گئی. اب 19واں مرحلہ شروع ہوتا ہے یعنی میت والا, انسان پر موت طاری ہو گئی, انسان میت ہو گیا. اب 20واں مرحلہ شروع ہوتا ہے, اسے وسیل کہا جاتا ہے, انسان کو غسل دیا گیا, انسان کو غسل دیا گیا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے یعنی مکفون والا مرحلہ شروع ہوتا ہے. مکفون, اسے کفن پہنا دیا گیا, انسان کو کفن بنا دیا گیا. پھر اس سے آگے مرحلہ جو شروع ہوتا ہے اسے محمول کہا جاتا ہے, انسان کا جنازہ اٹھایا گیا, محمول جنازہ اٹھایا گیا. پھر اس سے آگے جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اسے تدفین کہا جاتا ہے.
تدفین یعنی قبر میں دفن کر دیا گیا. اور پھر رمیم کا مرحلہ آتا ہے. رمیم کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہڈیاں انسان کی مٹی میں مل کر مٹی ہوگی, مٹی میں مل کر مٹی ہوگی, بسیدہ ہو گئی. یہ 25 مرحلے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے. ہم نے انسان کو خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اور اختتام کہاں ہو گیا؟ رمیم پر, یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا. اتنی حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی عمر 40 برس ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے نجات کا پروانہ دے دیتے ہیں. 40 سال عمر ہو گئی, پہلے نمبر پر اسے جنون نہیں ہوگا, پھر برس کا اسے مرض نہیں ہوگا, پھر تیسرے نمبر پر اسے جزام نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا 50 سال عمر ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. 60 سال عمر ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ سے دیکھتے ہیں, حساب آسان کر دیتے ہیں. 70 سال عمر ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں. 80 سال انسان کی عمر ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اس کی بدیوں کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے. 90 سال عمر ہو گئی, فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ زمین کا کہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کی 90 سال عمر ہو گئی, میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, میں نے سارے گناہ جو ہیں یہ معاف کر دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا 90 سالہ بوڑھے کو بلایا جائے گا قیامت کے دن. اللہ فرمائے گا تو زمین کا قیدی تھا, آج میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں, تم اپنی برادری کے جس پر ہاتھ رکھے گا, ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے اور بغیر حساب کے جنت میں بھیجنا رب رحمان کا کام ہے. لیکن ان دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. نمازی کی زندگی میں اور بے نمازی کی زندگی میں, جیسا میں نے حدیث سنائی آپ کو, اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی کو دور سے پہچان لوں گا, لوگوں کو بھی کہوں گا دیکھو دیکھو اس میرے امتی کی طرف دیکھو, اس کا چہرہ اس کے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح دمک رہے ہیں. عرض کی یا نبی اللہ اس کے اعضاء کیوں دمک رہے ہوں گے, کیوں چمک رہے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نمازی تھا, وہ نماز پڑھا کرتا تھا, وہ نمازی تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی سے دور ہی سے پہچان لیں گے. اسی لیے وہ چراغ گولڈا شریف پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا, وہ کہتے ہیں قیامت دا دن آئے گا تو کس طرح پہچانیں گے غلامان مصطفیٰ جڑے نے, وہ کس طرح پہچانے جان گے؟ وہ پیر صاحب لکھ دے نے کہندے نے آنکھوں میں نور, آنکھوں میں نور, چہرے پہ اجالے ہوں گے, آنکھوں میں نور, چہرے پہ اجالے ہوں گے. غلامان مصطفیٰ کے, غلامان مصطفیٰ کے انداز نرالے ہوں گے, غلامان مصطفیٰ کے انداز نرالے ہوں گے. صحابہ کرام امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات ذکر آخرت میں رو کر گزار دیا کرتے. ایک ایسا خلیفۃ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قیامت کے دن آپ دروازوں سے صدا لگائی جائے گی, ابو بکر تیرا جس دروازے سے یہ باب جہاد ہے اس میں سے مجاہدین گزریں گے, یہ باب الصلاۃ ہے اس میں سے نمازی گزریں گے, یہ باب الریان ہے اس میں سے روزہ دار گزریں گے, یہ باب الزکات ہے اس میں سے زکات دینے والے گزریں گے. لیکن ابو بکر صدیق تیرا کیا عالم ہوگا, ابو بکر تیرا کیا حالت ہوگی, تیرا کیا عالم ہوگا جب جنت کی آنکھوں دروازوں میں سے آواز لگائی جائے گی ابو بکر تیرا جس دروازے سے جی چاہے جنت میں داخل ہو جا, تیرا جس دروازے سے جی چاہے جنت میں داخل ہو جا. لیکن باتیں زندگی پڑی ہے, ایک باغ میں تشریف لے گئے, پرندے کو دیکھا کبھی سٹیننگ پر بیٹھتا کبھی سٹیننگ پر بیٹھتا, حسرت بری نگاہوں سے دیکھا آہ بری, فرمانے لگے کتنا اچھا ہوتا, کتنا بہتر ہوتا کہ اشرم و بشرا ہے, دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. لیکن فرمایا کتنا اچھا ہوتا میں ابو بکر کے بجائے پرندہ ہوتا تاکہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے مجھے حساب کتاب کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑتا.
حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں بعض روایات میں آتا ہے پورا قرآن میں ختم فرما دیا کرتے لیکن رو رو کر ساری رات گزار دیا کرتے. ان لوگوں کی راتیں جو ہیں یہ قیام میں رکوع میں سجود میں گزرتی اور ان کے ایام جو ہیں ان کے دن جو ہیں وہ روزے میں گزرتے جہاد میں گزرتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی تھی رضی اللہ عنہ ورضوان میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی ہو گئے لیکن ان کے دلوں میں وہ کہا کرتے تھے دلالا فل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر حالی زمین اندر جانا ہے. اللہ قرآن مجید میں جو فرما رہے ہیں انسان کاہے کیا پڑھ کر چلتا ہے اللہ میاں کو نطفۃ من منی یمنا ہم نے تمہیں ایک ناپاک پانی سے تیری تخلیق کی. اللہ میاں کو نطفۃ من منی یمنا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے ہم نے تیری تخلیق اس نطفے سے کر دی. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں پڑھ رہا سا ایک تفسیر وچ غلام رسول صاحب اصلی جنہاں دی تفسیر ادھے وچ میں پڑھ رہا سا انہوں نے انسانی زندگی دیاں 25 مراحل جڑے نے 25 مراحل اس نے ایک سکول پڑھتے رہن بچیاں نوں 25 دا نام پتا ہے 25 انہوں نے 25 جڑے نے مراحل سٹیپس جڑے نے وہ بیان کیتے نے کہ انسانی زندگی وچ 25 مراحل جڑے نے اے ہوندے نے. انسان دی تخلیق کتھوں ہوندی ہے مٹی تو انسان کی تخلیق مٹی سے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا خلق الانسان من صلصال کالفخار ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ہم ماء مسنون ایک کالی سڑی مٹی کی وسیع انسان کی تخلیق کی تھی. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے مٹی سے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا یہ پہلا مرحلہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے روح دا. روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں روح پھونکی. یہ 2 مرحلے ہو گئے. عالم ارواح میں اللہ نے انسان میں روح پھونکی. تیسرا مرحلہ جینیر کا لاتا ہے. جینیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفہ جو ہے فی قرار مکین یعنی محفوظ جگہ پر نطفہ جو ہے وہ باپ کا ٹھہر گیا. جینین اسے کہتے ہیں. بلکہ لکھا سائنسدانوں نے 50 کروڑ خلیے ہوتے ہیں. 50 کروڑ خلیوں میں صرف ایک خلیہ جو رحم مادر میں چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس 50 کروڑ میں سے ایک خلیے سے انسان کی تخلیق کر دیتے ہیں. اس 50 کروڑ میں صرف ایک جو رحم مادر میں داخل ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کی تخلیق کر دیتے ہیں. اسے جینیر کہتے ہیں. یہ 3 مرحلے ہو گئے. اور چوتھے نمبر پر حی کا مرحلہ آتا ہے. حی یعنی 4 مہینے بعد ماں کے پیٹ میں 4 مہینے بعد روح پھونک دی گئی. روح جو ہے وہ پھونک دی گئی اسے حی کہتے ہیں. اور 5واں مرحلہ جو آتا ہے اسے لہیم کہا جاتا ہے. لہیم 5واں مرحلہ ہوتا ہے یعنی گوشت سے بوٹی کا بننا. گوشت سے بوٹی کا اس کا سارا جسم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. اس کا سارا جسم جو ہے یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. کون ہے یا نبی اللہ؟ اے کیا کوئی نبی آمنی ہے اللہ؟ کیا رسول ہے کوئی آمنی ہے اللہ؟ اے کون ہے جدہ جسم جڑا ہے جدی عذاب جڑے ہیں اے 14ویں رات کا چاند کی طرح چمک رہے ہیں. اللہ دے رسول تبسم فرما کے فرمان گے اے نہ کوئی رسول ہے اے نہ کوئی نبی ہے بلکہ میری امت ہے نمازی ہے. میری امت اے نمازی ہے. جس ویلے بے نماز آوے گا قبر وچ بھی اندھیرا حشر وچ بھی اندھیرا. قبر وچ بھی ضلالت موت دے وقت بھی سختی برتی جائے گی. قبر وچ بھی سختی برتی جائے گی تے حشر وچ بھی سختی برتی جائے گی. تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امتی ہوے گا لیکن اللہ دے نبی جس ویلے انہوں ویکھن گے تے اپنا روح انوت پرے کر لیں گے. اتنی ضلالت ہے اس کے واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا چہرہ دیکھنا جڑا ہے وہ پسند نہیں فرمان گے دوبارہ نہیں فرمان گے اللہ دے نبی. تو آخرت دے حوالے نال اللہ قرآن مجید وچ بار بار فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کل نفس
ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ عزیزاں یاد کر وہ دن کہ ملک الموت آوے گا، نہ جاوے تیرے ساتھ کو اکیلے تو نے جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے بہت بڑے پیغمبر نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، ابا جی بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دادا بھی نبی، یعنی نبوت والے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت یوسف علیہ السلام۔ دعا ان کی قرآن مجید میں موجود ہے، سورۃ یوسف 12ویں اور 13ویں سپارے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دا سارا قصہ سناندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا ہیر دے اوتے اللہ فرماندے نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، حالانکہ میرے ایمان کو زوال آ سکتا ہے، میرا ایمان زوال پذیر ہو سکتا ہے، آپ کا ایمان زوال پذیر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا ایمان قطعی ہوتا ہے، نبی کے ایمان کو زوال نہیں آتا، لیکن پھر بھی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کیا کرتے، باری تعالیٰ موت آئے مسلمانی کی حالت میں موت آئے، جب موت آئے مسلمانی کی حالت میں موت دینا، اور باری تعالیٰ قیامت کے دن مجھے صالحین کے گھروں میں سے اٹھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے، صحابہ کو سکھایا کرتے، میرے صحابہ جہاں دنیا کے لیے دعا کرتے ہو، زندگی کے لیے دعا کرتے ہو کہ باری تعالیٰ زندگی اچھی گزر جائے، زندگی آرام و سکون سے گزر جائے، وہاں اچھی موت کے لیے بھی دعا کیا کرو، اچھی موت کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے کہ باری تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرما دینا، باری تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرما دینا، باری تعالیٰ ایمان دیوتے حالت ایمانی وچ موت دینا۔ اللہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ دیوتے فرما دینا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہنا جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمانی کی حالت میں مرنا، مسلمانی کی حالت میں مرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ہم لاتے زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی دعاؤں کا مطالعہ کریں، دعا کیا کرتے باری تعالیٰ جب بھی موت آئے شہادت کی موت دینا، جب بھی موت آئے مدینہ منورہ میں موت دینا۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ بھی دعا مانگا کرتے باری تعالیٰ جب بھی موت آئے مسلمانی کی حالت میں موت دینا، جب بھی موت آئے مسلمانی کی حالت میں موت آئے۔ اللہ قرآن مجید وچ فکر آخرت دے حوالے نال اللہ فرماندے نے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اے جڑی زندگی ہے دنیاوی زندگی جڑی ہے یہ سراسر کھیل اور تماشا ہے، یہ سراسر یعنی دھوکے کا سامان ہے، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، نقصان ہے سراسر۔ ہاں والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جڑی آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان نے چارپائی دے ہوتے بستر کوئی نہیں، اللہ کے نبی دے جسم مبارک دے ہوتے انہاں نشان پہ نے رسیاں دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدے نے عرض کردے نے یا نبی اللہ اے دنیاوی بادشاہ جڑے نے کیسر و کسرا جڑے نے اے محلات وچ رہندے نے، لیکن تسی اللہ دے نبی ہو کے خاتم النبیین ہو کے تسی تے یا نبی اللہ تواڈی یہ حالت ہے کہ تواڈے نیچے سراہنا بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا عمر کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا ان کے لیے دنیا کی زندگی ہو اور ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہو؟ انہاں واسطے دنیا کی زندگی جڑی ہے کہ انہاں دے واسطہ ہے، لیکن میں نے آخرت کو چن لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے آخرت کو چن لیا جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔
آخرت کی زندگی جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. زندگی ایسے گزاریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی زندگی نمازی کی بھی گزر جائے گی, زندگی بے نماز کی بھی گزر جائے گی, لیکن ان دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. نمازی کی زندگی میں اور بے نمازی کی زندگی میں, جیسا میں نے حدیث سنائی آپ کو, اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی کو دور سے پہچان لوں گا, لوگوں کو بھی کہوں گا دیکھو دیکھو اس میرے امتی کی طرف دیکھو, اس کا چہرہ اس کے اعضاء چور. فرمایا قبر ہر روز 70 مرتبہ پکارتی ہے, ہر روز 70 مرتبہ قبر پکارتی ہے, لیکن نہ میں نے کبھی نہ آپ نے کبھی قبر کی پکار پر لبیک کہا, کبھی سوچا ہی کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ بیانت, قبر سے زیادہ ڈراؤنا, قبر سے زیادہ خوفناک منظر میں نے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تیسرے خلیفہ امیر المومنین شرم و حیا والا, شرم و حیا کا پیکر, ذوالنورین دو نوروں والا حضرت عثمان غنی داماد رسول ہے, داماد رسول ہے. فرمایا کرتے تھے قبر پر جایا کرتے روتے رہتے. کسی نے کہا یا حضرت کبھی قرآن مجید کی تلاوت پر اتنا نہیں روئے, کیونکہ نماز میں اتنا نہیں روئے جتنا قبر کے سرحانے بیٹھ کر روتے ہو. آپ نے جواب دیا میرے بھائی میں نے سرکار مدینہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کئی مرتبہ سنا تھا, قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک خوبصورت باغ بنا دی جاتی ہے, یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک خوفناک گڑھا اسے بنا دیا جاتا ہے. اسی لیے مولانا غلام مشہور رحمت اللہ علیہ میاں سنگھ گجرانوالہ نے کیا خوب لکھا, لکھتے ہیں دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر حالی زمین اندر جانا ہے, تیرا نازک بدن پائی جو لیٹے پھول سے جوں پر, ہوئے گا ایک دن مردار کر منہ نکھانا ہے. عزیزہ یاد کر وہ دن کہ ملک الموت آئے گا, عزیزہ یاد کر وہ دن کہ ملک الموت آئے گا. نہ ساتھ تیرے جاوے کوئی اکیلے تو نے جانا ہے. اللہ پاک کلام میں فرما رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. عمل ایسے کرو, کام ایسے کرو, زندگی میں نماز کی بھی زندگی گزر جاتی ہے, لیکن دونوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تشریف فرما ہوں گے. فکر عارف کے حوالے سے تھوڑا سوچئے ضرور. اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں گے, ایک نمازی آوے گا, حساب کتاب کے لیے نمازی آوے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے 80 صفحے سرکار مدینہ کی امت کی ہوں گی, 40 باقی امتوں کی ہوں گی, 120 صفحے کل قیامت کے دن ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے لوگو, اے لوگو, اے لوگو, دیکھو 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 میرا نمازی امتی آ رہا ہے, میرا نمازی